بھی ممالک میں جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کا بے حد پرچار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے الٹرنیٹیو کوئی بھی آئیڈیالوجی پیش کی جائے تو اس کو بالکل ان ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے۔ مغرب اس آئیڈیالوجی کا کس قدر پرستار ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ جمہوریت کے ہی نام پر مغرب نے دنیا کے کئی ممالک پر پہلے بھی اور آج تک بھی جنگیں مسلط کر رکھی ہیں۔ اور آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا آیا مغرب خود جمہوریت کے اصولوں پہ کاربند ہے یا پھر یہ صرف ایک دکھاوے کی حد تک ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کی دنیا کچھ اور ہی اصولوں کے اوپر چل رہی ہے۔ آج ہم اگزامپل لیتے ہیں فرانس کی۔ ناظرین، ورلڈ وار 2 سے پہلے جو امپیریل ممالک تھے جن میں فرانس، برٹن اور جرمنی شامل تھا، انہوں نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اوپر اپنی کالونیز بنائی ہوئی تھیں، اور اسپیشلی فرانس وہ امپیریل امپائر تھا جس نے افریقہ کے اندر اسپیشلی بہت سارے ممالک کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا، جو کہ موریتانیہ سے لے کے شروع ہوتے ہیں اور مطلب نائجر اور کانگو تک اور نیچے گبون تک۔ یہ تمام ممالک جو ہیں، یہ آلموسٹ 14 کنٹریز ہیں جو ایک بنچ میں ہیں، ان کے اوپر فرانس کی امپیریل آکیوپیشن تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ وار 2 جب اختتام پذیر ہوئی تو اس کے بعد اکثر ممالک 1945 کے بعد انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس اسٹرگلز کیں، انہوں نے اپنی موومنٹس چلائیں اور اس کے نتیجے میں ان کو انڈیپینڈنس ملنی شروع ہو گئی۔ لیکن جو فرانس کی یہ کالونیز تھیں، ان سب کو 1960s کے بعد جا کر انڈیپینڈنس ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرانس اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی اپنی ان کالونیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہرحال جب 1960s میں ایک ایک کر کے ان تمام ممالک کو آزادی ملی تو فرانس نے ایسے ہی ان کو آزاد نہیں کر دیا، بلکہ اس نے کچھ ایسے سسٹمز بنائے کہ جن کے تحت یہ انشور کیا جا سکتا کہ فرانس کے جانے کے بعد بھی یہ تمام ممالک اس کے انفلوئنس میں ہی رہیں گے اور اس کے جو انٹرسٹ ان ممالک میں ہے ان کو وہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لہٰذا فرانس نے جو اقدامات کیے ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے ایک جوائنٹ کرنسی بنا دی جس کا نام تھا CFA، اور CFF کن الفاظ کا مخفف ہے؟ وہ ہیں کلونیل فرینچ افریقہ۔ یعنی آج تک یہ تمام 14 ممالک جس کرنسی کو استعمال کر رہے ہیں اس کا نام ہی کلونیلزم کے اوپر ہے، اور فرانس آج تک بڑے گھمنڈ سے ان تمام ممالک کو فرینکو فون کنٹریز اور فرینک افریق کہتا ہے۔ اچھا، اب CFA کا کیا چکر ہے کہ یہ جو 14 ممالک CFA کے زون میں ہیں ان کے اوپر فرانس کی طرف سے یہ لازم ہے کہ یہ تمام ممالک اپنی فارن کرنسی کا 50% یعنی آدھا فرانس کی ٹریجری میں رکھیں گے پرماننٹلی، لائک دس از دا رول۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ وہ 20% اور مزید اپنی فارن ایکسچینج کا فرانس کو پے کریں گے، بیکاز فرانس ان ممالک کا خیال رکھ رہا ہے، اور جو 30% باقی رہ گیا جس کے اوپر ان لوگوں کا کنٹرول ہے وہ بھی ایک ادھورا کنٹرول ہے، بیکاز اوور آل جنرلی فرانس ان تمام ممالک کی اکنامک پالیسی اور ڈیفنس پالیسی کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، یعنی فرانس کی مرضی کے بغیر وہ والا پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وجہ ہے کہ یہ تمام افریقی ممالک جو ہیں آج تک کیوں ترقی نہیں کر سکے اور کیوں انڈر ڈیولپڈ ہیں، بیکاز ان کو اپنی اکنامک پالیسیز یا اپنے پیسے کے اوپر کوئی اختیار نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ افریقی ممالک جو ہیں یہ منرل ریسورسز میں کتنے رچ ہیں، کتنے ویلتھ ہیں ان کے اندر منرلز کی، تو جیسے آئل، گیس، گولڈ، ڈائمنڈز، یورینیم، آل دیز تھنگس۔ تو فرانس وٹ فرانس ڈز از کہ وہ ان کو بہت ہی چیپ داموں پہ خرید کر کے لے جاتا ہے۔ کاٹن جو وہاں پہ اگتی ہے اس کو وہ بعض دفعہ اتنے لو پرائسز میں ان سے لے لیتا ہے کہ ان کی اوریجنل کاسٹ سے بھی وہ کم قیمت ان کو دیتا ہے، اور یہ لوگ ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں۔
اور مثال کے طور پہ گبون ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت زیادہ یورینیم پائی جاتی ہے، اور فرانس نے یہ رول بنا رکھا ہے کہ وہ تمام یورینیم جو گبون سے نکلتی ہے وہ بہت ہی چیپ پرائسز کے اوپر ان سے لے لیتے ہیں۔ اور فرانس آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ نیوکلیئر پاور پلانٹس چل رہے ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ گبون جو ہے وہ اتنا ہی غریب ہے آج تک جتنا وہ 1960s میں یا اس سے پہلے تھا، اتنا ہی انڈر ڈیولپڈ ہے، اور فرانس اس کا یہ نیچرل جو ویلتھ ہے اس کو وہ بہت ہی چیپ داموں میں خرید کر کے، اور وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے نیوکلیئر پاور پلانٹس بنا رہا ہے اور ماڈرنائز کر رہا ہے اپنی کنٹری کو۔ تو یہ کہاں کی جمہوری سوچ ہے، اور یہ کہاں کا مطلب انصاف ہے یا جسٹس ہے؟ تو آپ سوچیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ 21ویں صدی میں آنے کے باوجود بھی ان افریقی ممالک میں نے اس طرح کے سسٹم کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اس طرح کے غلامانہ سسٹم کو کیوں وہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جب ان لوگوں کی انڈیپینڈنس اسٹرگلس چل رہی تھیں تو جیسے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں، اسی طرح ان کے بھی فاؤنڈنگ فادرز تھے جنہوں نے آزادی کے لیے، لبرٹی کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی، اور ایسا ہوا کہ جب بھی ان میں سے کسی نے کوشش کی سی ایف اے زون میں سے نکلنے کے لیے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، ان کو بہت بری طرح سے دبایا گیا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بتاتی ہوں، جیسے کہ 1964 میں ٹوگو کے پریزیڈنٹ تھے سلوانس اولمپیو۔ انہوں نے جب یہ ارادہ بنا لیا کہ میں سی ایف اے کے زون سے اپنی کرنسی نکال دوں گا، تو اس اعلان کرنے سے 3 دن پہلے ان کی اساسینیشن کر دی گئی۔ اس طرح میں کچھ اور نام آپ کو بتاتی ہوں، جیسے کہ برکینو فاسو کے موریس یا موگو تھے، بینن کے ہربرٹ ماگا تھے، مالی کے مو ڈیبو کیاٹا تھے۔ اس طرح کے بہت سارے لیڈرز تھے جنہوں نے جب بھی اس چیز کا ارادہ کیا کہ وہ سی ایف اے زون سے یا فرانس کی استبدادی اس قسم کی جو چیز ہے اس سے باہر نکلیں، تو یا تو ان کی اسیسینیشنز کر دی گئیں یا پھر ان کو کو کے ذریعے پاور میں سے نکال دیا گیا۔ اور ناظرین، فرانس ان تمام ممالک کے ڈیفنس معاملات کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ وہ ایسے کہ فرانس نے ایک ادارہ بنا رکھا ہے ایکوواس کے نام سے، جس کے کہ یہ تمام ممالک ممبرز ہیں، اور فرانس جو ہے وہ پریکٹیکلی ان کی ڈیفنس کی تمام معاملات کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی ریبیلین ہو جائے، کوئی ایشو ہو جائے، کوئی کو ہو جائے، تو فرانس اپنی فورسز کے ساتھ وہاں آ پہنچتا ہے ہر ملک میں، اور اس ایشو کو اپنے مطابق جو ہے ریزالو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس نے ان میں سے کئی ممالک میں اپنے ملٹری بیسز بنا رکھے ہیں، اور اس کی پریزنس وہاں پر ہر وقت ہے۔ تو اس پورے سی ایف اے زون کے اندر آلموسٹ 150 ملین لوگ یا اس سے زیادہ رہتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ فرانس مطلب کلونیلزم ختم ہوئے بھی کتنی دہائیاں گزر گئیں، اور جمہوریت کا کس طرح سے دورہ ہو گیا، 21 سینچری آ گئی، لیکن فرانس نے ان ممالک سے جانے کے باوجود بھی ان کے اوپر ایک کنٹرول، ایک مطلب نیو کلونیلزم اس کو کہتے ہیں، کہ کس طرح سے ان کے اوپر اپنا کنٹرول جاری رکھا ہوا ہے، اور یہ کہ ان کی اپنی کوئی ابھی بھی سوورینٹی نہیں ہے، ان کی کوئی سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ہے، ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنانے کی ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، اور یہ کہ ان کی اکانومی کو اس قدر دبایا ہوا ہے اس وقت بھی ان لوگوں نے کہ وہ ایک طرح سے سلیوری ہی اس کو کہہ سکتے ہیں نا، کہ مطلب ان کے ریسورسز وہ لے جائیں، ان کو ڈیپس میں اور انڈر ڈیولپمنٹ میں رکھیں، اور خود جو ہے وہ ترقی کی نئی نئی منزلیں طے کرتے جائیں۔ تو دس از دا کویشچن کہ آپ جمہوریت کے نام پر دوسروں پہ اٹیک کرتے ہو، لیکن جب آپ کے خود کے معاملات کی باری آتی ہے تو آپ کسی کو ان کی سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دے سکتے، کسی کو ان کی آزادی نہیں دے سکتے، اور مستقل اینٹی ڈیموکریٹک